میرا نام علاؤدین قریشی ہے. میں امیر اہل سنت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جانور ہم پرچیز کرتے ہیں، لینے کے بعد پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور پیمنٹ کے بعد جو بولتے ہیں کھوٹا کھلائی دینا ہے، یہ دینا ہے، چڑھائی دینا ہے، یہ دینا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کھوٹا کھلائی، وہ کھوٹے میں باندھتے ہیں نا، اس کا جو کھلنے کیا بس نام رکھا ہوا. جیسے وہ رشوت والے مٹھائی بولتے ہیں، ہم کو مٹھائی دو. جی، یعنی اس کے بعد وہ مزید پیسے یعنی کھولنے کے، لے جانے کے، چڑھانے کے، پہنچانے کے، یعنی لے کے جو جا رہے ہوتے ہیں اس پہ مانگ رہے ہوتے ہیں پیسے. ہوم ڈیلیوری تو بات ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ جانور میں نے خریدا فور ہوم ڈیلیوری، کہ بھائی یہاں سے لے کر گھر تک پہنچانے کے یہ پیسے ہو گئے. یہ سوال ہے. یہ اگر ہو تو پھر تو نہیں مانگ سکتے. ہاں، یہ دیکھیں یہ بھی عجیب ہے کہ پہلے سودا کرو، اس کے بعد یہ قسطوں میں اور پیسے دو، گاڑی تک پہنچتے آدمی. گاڑی تک پہنچانا تو ایکسٹرا کام ہے یہ. وہ کیا ایک تو نہیں، وہ تو الگ چیز ہو جاتی ہے، گاڑی تک پہنچانا اور اس کو چڑھانا، وہ تو پھر باقاعدہ یہ طے کرتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں بیچنے والوں سے. یہ جو ہے یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہونے کے بعد بھی کھوٹا کھلائی ہوتی ہے اس کے پیسے الگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ مطلب ہے کہ خواہ کا ایک نام رکھ لیا ہے اور پیسے کھینچنا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا. یعنی بلا حاجت سوال کرنا، بلا ضرورت، یہ اس میں آئے گا کہ یا تو ایسا ہے کہ جس کو بھیک مانگنا جائز ہو تو وہ تو مانگ سکتا ہے، اور جس کو جائز نہیں ہے بھیک مانگنا تو یہ بھیک ہی کے وہ حکم میں آئے گا. سوال ہے جو مطلب اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کو دینا بھی اس سوال پر جائز نہیں ہے. ہاں، اگر وہ بدنام کرے گا، برا بھلا کہے گا، کنجوس مکھی چوس کہے گا، ظالم کہے گا، بے رحم کہے گا، نہ برا بھلا بھی کہتے ہوں گے، تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ بک بک کر رہا ہے، برا بھلا کر رہا ہے، رسوا کر رہا، تو اس کے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنا اس کو کہتے ہیں. اس کی ہڈی ڈال دی تو یہ اس کے لیے رشوت ہے، یہ کہ اب اس کا منہ بند کرنے کے لیے جو رقم دی گئی تو یہ رشوت ہے. تو یہ کھوٹا کھلائی اور یہ کھوٹا کھلائی یہ سب بھول جائے، حدیث پاک سنیں اور توبہ کریں. جو فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. حوالہ صحیح بخاری، کتاب الزکاہ، جلد اول، صفحہ نمبر 199. مزید ایک حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرے تو وہ جہنم کے انگارے کا سوال کرتا ہے، اب چاہے تو کم مانگے یا زیادہ. تو یہ کتنا خطرناک ہے یہ مانگنا. یہ ہر معاملے میں لوگ مانگتے ہیں. گوشت لیں گے تو چربی ڈال دو، نلی ڈال دو، یہ ہڈی ڈال دو. یہ بھی وہی سوال ہے کہ بلا ضرورت یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں، گوشت بیچنے والا اپنی مرضی سے چربی، ہڈی، نلی، نلا جو بھی ڈال دے آپ کی ٹوکری میں تو وہ صحیح ہے، آپ نہیں مانگ سکتے بلا ضرورت. سبزی والے کو بولا سبزی لی اتنی ساری، تھوڑی 2 مرچیں ڈال دو نا، 2 کلی لہسن ڈال دو، پودینے کی 2. تو یہ نہیں، یہ سوال ہے اس کی. جب سودا ہو گیا، آپ نے خرید فرما لیا، سب ہو گیا، اب یہ جو اوپر مانگ رہے ہیں ہو آ رہی ہو، کون ہے آپ یار؟ یہ تو بیٹ مانگتے ہیں لوگ. بیٹ سمجھتے ہیں نا، جو دادا گر پیدا گر جو علاقے کے بدماش ہوتے ہیں، پولیس کے ماتحت وہ مانگ رہے تھے، آدھا تیرا آدھا میرا. اللہ کرے کہ یہ سلسلے ختم ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائیں. یہ بہت بہت چل رہا ہے. کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی مارکیٹ اس سے شاید بچی ہوئی نہیں ہوگی یہ بیٹ کی آفت سے. اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. جو کرتے ہیں ان کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے کا شرف دے. اللہ کرے گا ہمارا معاشرہ سنتوں بھرا معاشرہ ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ اسی طرح مختلف چیزیں جو مانگتے رہتے ہیں. پھلیاں لینے گئے، پھلی اٹھا کے کھا لی. کیا ہے یاری، بغیر اجازت نہ کھائیں. بعض صورتوں میں عرفاً کچھ نہ کچھ رعایت ہوتی ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم اپنے ٹچ کریں ہی نہیں نا کسی چیز کو. ٹچ کرنے سے وہ کھایا تو اب یہ خطرہ ہو گیا کہ اب یہ وہ دیکھ رہا، اس کو برا لگے گا کہ یار پھلیاں بہت مہنگی ہیں. اب اگر وہ سیاںا ہوا نا، وہ غلطی کرے گا، پھر ڈنڈی مار کے آپ کو
ایک کی 4 پھلیاں آپ کی تو اس میں کم کر دے گا. آپ کو پڑے لینے کے دینے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کا حساب باقی ہے. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ ہر چیز میں کرتے ہیں. کرانے کی دکان پہ جائیں گے، اس میں کچھ پھانک لیا، اس کو کچھ پھانک لیا، کھاتے رہتے ہیں. بہت پرانی بات، بقرعید کے دن تھے یا بقرعید کے بعد کے دن تھے، 2-4 دن تک لوگ قیمہ کرواتے رہتے ہیں. تو پہلے ہاتھ سے مشینیں چلتی ہوتی تھی ہاتھ کی. تو مجھے جو یاد پڑتا اس کے بعد ہاتھ کی تھی موٹر لگی تھی یاد نہیں، جو قیمہ کر رہا تھا اس کے بعد کوئی ابلا ہوا گوشت لایا تھا. ابلا ہوا گوشت کا بھی قیمہ لوگ کرواتے، تو وہ چھانٹ چھانٹ کے بوٹیاں کھا رہا تھا. وہ قیمہ کرنے والا میرے سیٹ کا گوشت ہے، میرے سیٹ کا مال ہے، وہ کہا رہا تھا. یار میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. مطلب یوں بھی مطلب رہا نہیں جاتا. آپ کتنے گائے بکڑے انہوں نے الاڑ دیے ہوں گے ان دنوں میں، تو اب بھی یہ بوٹی کی ہرس، کچے بوٹے کتنے ٹھوک دیے ہوں گے اپنی ٹوکری میں، اب بھی ہرس نہیں جاتی. ابلا ہوا بھی بوٹیاں انڈیل ساتھ. اب تو شاید مر گیا ہوگا وہ. اللہ مغفرت کرے، مسلمان تھا، اللہ غری کی رحمت کرے. یا میں جب شاید ان دنوں لڑکا تھا اور یہ ادھیڑ عمر کا تھا، تو بچنا تو مشکل ہے. شکل اس کی یاد ہے، اللہ غری کی رحمت فرمائے. تو گھر گھر کی کہانی، ہر فرد کی کہانی عجیب عجیب. اسلام کی معلومات، دین کی معلومات نہیں، احتیاط نہیں، تقوی نہیں، خوف خدا بہت کم ہے. سمجھ نہیں پڑتی غیرت و مروت کس کو بولتے ہیں. کہ بعض صورتوں میں سے آدمی کھاتا بھی ہے، بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں اس کی کھانے کی، لیکن پھر بھی امپریشن خراب پڑتا ہے، امیج خراب پڑتا ہے. تو اس سے بھی آدمی کو بچنا ہے. بعض بات تنفیر کی صورت بنتی کہ یار مولانا بڑا بے صبر ہے، یار یہ کیا اس نے ڈال لیا. نہ مذہبی شخص کرے گا، اگرچہ وہ جائز ہو، یا اس کے کوئی ایسے عزیز کی دکان ہے کہ جو مطلب دونوں کی ترکیب ہے کہ یہ اس کے جیب سے نکال کے کھا لے گا، ہاتھ سے لے لے گا، اور اس طرح کچھ نہیں کیا اور کسی نے دیکھا کہ دکان سے یوں اٹھا کے ہی کھا گیا، مولانا یا مولانا سب ایسے ہوتے، پھر معاذ اللہ وہ گناہوں میں پڑے گا. تو اس لیے بھی احتیاط بہت اچھی ہے. چیتنا نر سدا سکھی، چیتیا نر سدا سکھی، یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.